محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الاول اور بدعات۔ آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھنا ہر مومن کے لیے لازم اور ضروری ہے، لیکن سچی محبت اسی وقت ہو سکتی ہے جب کہ وہ شرعی اصولوں سے نہ ٹکراتی ہو۔ اس میں شبہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ تمام لوگوں کے لیے رحمت و سعادت کا ذریعہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و احوال، فضائل و مناقب اور حیات طیبہ کے مختلف گوشوں پر بیان و تقریر کرنا کار ثواب ہے، لیکن یہ اسی وقت ہے جب کہ سنت و شریعت کے مطابق ہو۔ 12 ربیع الاول کی تاریخ کو خاص کر کے میلاد النبی کے عنوان سے جشن و تہوار منانا، جلسے جلوس کا اہتمام کرنا نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام اور تابعین اعظام سے۔ صحابہ کرام سے بڑھ کر سچا عاشق رسول اور جانثار کون ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود صحابہ کرام نے کبھی بھی اس دن یعنی 12 ربیع الاول کو عید اور تہوار کے طور پر نہیں منایا۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی تاریخوں میں متعدد اقوال ہے، لیکن وفات کی تاریخ اکثر مؤرخین کے نزدیک 12 ربیع الاول ہے، اس لیے اسے 12 وفات بھی کہا جاتا ہے۔ تو ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے، غور کیجئے کہ اس امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے سے بڑا المناک سانحہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس المناک سانحہ کے دن کو عید اور خوشی کا دن قرار دینا اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، نئے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا وغیرہ کسی سچے محب رسول کو کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اس متعین تاریخ کو جشن میلاد النبی کے طور پر منانا اور اسے باعث اجر و ثواب سمجھنا بدعت ہے۔ بحوالہ فتاوی دارالعلوم دیوبند۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔